ایک کے پی کی سیٹ نیشنل اسمبلی کی جو کہ این اے 18 ہری پور کی تھی، اس کے علاوہ باقی پنجاب کی تھی، جس کے این اے 96 فیصل آباد، این اے 104 فیصل آباد، این اے 129 لاہور، این اے 143 ساہیوال اور این اے 185 ڈی جی خان کی تھی۔ جو پنجاب اسمبلی کی سیٹس تھیں اس میں پی پی 77 جو تھی وہ سرگودا کی تھی، 73 پی پی 87 میاں والی، پی پی 98 فیصل آباد، پی پی 115 فیصل آباد، پی پی 116 فیصل آباد، پی پی 203 ساہیوال اور پی پی 69 مظفر گڑھ۔ تو یہ تمام الیکشنز جو ہے ہو چکے۔ اب ان کے اوپر جو ہے سر اس قسم کے کوئی ابھی حتمی نتائج جو ہیں ان کا سلسلہ چل رہا ہے، جب تک ہم غیر حتمی چل رہے ہیں، غیر حتمی چل رہے ہیں، لیکن تمام جو یہ حلقے ہیں ان کے اکراس صبح سے جب دوپہر سے ہم اس چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں تو اس کے اندر ووٹر ٹرن آؤٹ بہت لو ثابت ہوا۔ کچھ جگہوں پہ تو تقریباً 20% تک بھی ووٹر ٹرن آؤٹ نہیں تھا۔ ظاہر بائی الیکشن میں ووٹر ٹرن آؤٹ جو ہے عموماً جو ہے وہ کم ہوتا ہے، لیکن اس کی پھر کچھ اور سیاسی پہلو اور چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ اس کے اندر وہی جو ساری چیزیں جنرل الیکشن میں ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ اس کی جھلکیاں ہمیں یہاں بھی نظر آئی۔ حماد حضرت صاحب نے کہا جی کہ ووٹر بکلیٹس جو ہیں وہ لاہور سے مسنگ ہیں، پی ٹی آئی کی طرف سے، ظاہر ہے وہ ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ جو 5 سیٹیں فیصل آباد کی ان میں خاص طور پہ ووٹر ٹرن آؤٹ لو نظر آیا۔ طلال چودھری کے جو بھائی ہیں وہ بھی فیصل آباد سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اور جو رانا ثناء اللہ کے سن ان لا وہ پی پی 116 سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں الیکشن۔ تو ایک نون لیگ کا ایک واضح آپ کو ایفرٹ نظر آتی ہے کہ یہ ساری سیٹیں جو ہے گریب کریں۔ ظاہر ہے ویسے تو ان ڈسکوالیفیکیشنز کے بعد ابھی 27ویں ترمیم میں ہم نے دیکھا کہ نمبرز جو ہیں وہ ایفیکٹولی نیشنل اسمبلی میں تو ان کے بعد پورے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کی حد تک ظاہر ہے یہ معاملات جو ہیں یہ چینج کر دیں گے کچھ چیزوں کو، تو اس لیے یہ ایک نون لیگ کے لیے ایک ضروری چیز ہے۔ باقی اس کے اوپر کیا نتائج آتے ہیں، کون کہاں سے جیتتا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا اور وقت لگے گا، لیکن یہ ہمیں تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا۔ بٹ سٹل اس کے کیا فالو آؤٹ ہوگا سیاسی پس منظر میں وہ ہمیں دیکھیں گے۔ دیکھیں سر، کیونکہ ریزرو سیٹیں پی ٹی آئی کو نہیں ملی تو اس لیے اب وہ ان کے جو نمبرز ہیں وہ تو اسمبلی کے اندر بہت زیادہ ہیں جو اس وقت حکومت کے، سو ان سیٹس کی وجہ سے اس پر تو شاید کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہار بھی جائیں، لیکن جو دیکھیں جیتنا ہارنا جو ہے نا وہ میرے خیال میں اس وقت اہم بات نہیں ہے۔ جو اہم بات ہے نا وہ آپ نے جو ٹرن آؤٹ والی کی ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ جنرل الیکشن جیسی گہما گہمی نہیں ہوتی بائی الیکشن میں، لیکن اگر بات یہ ہے کہ 20% بھی آپ سے اگر ٹرن آؤٹ نہیں ہو رہا نا تو یہ ایک خطرناک اندیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ انڈیفرنٹ ہوتے جا رہے ہیں، مطلب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دھاندلی ہو جائے گی، یا اس سے بھی زیادہ خطرناک بات کہ جی وہ جیت جائے یا وہ جیت جائے میری زندگی کو کیا فرق پڑتا ہے۔ اب یہاں مطلب عوام کے اندر جب سیاست کو لے کر اس طرح کے خیالات آنے شروع ہو جائیں نا تو شاید جو جوڑ توڑ کے ماہر سیاستدان ہیں یا جو اعلیٰ عہدیداران ہیں جن کو لگتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک شطرنج کی گیم بناتے ہیں، ان کو تو شاید لگے کہ یہ بڑا زبردست ایک فیز ہے، اب میں جو جس طرح مرضی ملک کو مولڈ کر لوں کیونکہ عوام تو انٹرسٹ نہیں لے رہے۔ لیکن اصل میں نا یہ ایک خطرناک چیز ہوتی ہے۔ یہ خطرناک چیز کیوں ہوتی ہے کہ جب لوگ انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں تو لوگ پھر قوانین کی پاسداری جو ہے وہ کرنا جو ہے اپنا فرض نہیں سمجھتے۔ لوگوں کو جہاں جہاں موقع ملتا ہے وہ اس کو کوئی اچھی بات سمجھ کے کارنر کٹنگ کرتے ہیں۔ لوگ جو ہیں اپنی جو ان کی ذمہ داریاں ہیں ٹیکس کو لے کر دیگر چیزوں کو لے کر جو ریاست کی طرف، وہ اس میں جو ہے کنی کتراتے ہیں، اس میں جو ہے جہاں جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہاں پہ وہ جو ہے نا اس کو روکتے ہیں۔ سو اگین مطلب اسی لیے کہتے ہیں کہ امید کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور وہ مطلب جو ریاست ہوتی ہے جو حکومت ہوتی ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو کچھ اتنا ضرور دیں کہ وہ کبھی بھی امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، کیونکہ جب وہ چھوٹ جائے نا تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں بڑی عجیب و غریب سی خرابیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔